ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل کمالیہ کی اسسٹنٹ کمشنر محترمہ ارم شہزادی صاحبہ۔ آج سے چند دن پیچھے انہوں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کمالیہ میں چارج سنبھالا ہے۔ رمضان مبارک میں پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ ہماری پوری کوشش ہے انتظامیہ کی اور تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو بھی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ جو بندہ بھی اوور چارجنگ کر رہا ہے یا گورنمنٹ ڈائریکشن کو فالو نہیں کر رہا تو اس کے خلاف بلا امتیاز اکراس دی بورڈ کارروائی ہوگی۔ زیادہ تر جو متوسط ریڑھی بان ہیں انہیں شکایات ہیں کہ وہ جو ریٹ میں چیزیں سیل کرتی ہیں ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ اس میں تو ہمیں بھی نہیں پڑ رہا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس چیز پہ جو ہے اب کوئی حکمت عملی ہونے جا رہی ہے کہ وہ چیزیں بھی سیل کریں اور ان کا چلان بھی نہ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحصیل کی ذمہ داری سے نوازا ہے، کیا کہتی ہیں، کیسا محسوس کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور باقی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ پہلے میں تحصیل اوجھا میں تھی، پھر ٹرانسفر کے بعد اب تحصیل کمالیہ میں آ گئی ہوں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں اور جو ڈی سی صاحب کی ڈائریکشنز ہیں ان کو کمپلیٹلی 100% فالو کیا جائے۔ میم آپ کی جو شخصیت ہے بہت سارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے موٹیویشن ہے کہ جنہیں آج بھی اس دور میں تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے منصب پہ ہیں کہ آپ ایک تحصیل کو لیڈ کر رہی ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے آپ ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس سٹیج پہ کتنے عرصے بعد جو ہے اللہ نے آپ کو اس منصب سے نوازا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن بی ایس آنرس کیمسٹری ہے۔ میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے یہ ڈگری لی تھی بیک ان 2016۔ اس کے بعد کم و بیش 3 سے 4 سال کا میرا ٹینور تھا جس میں میں نے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کی تھی، اور پھر میں پی ایم ایس 10 بیچ میں 2020 میں سلیکٹ ہو گئی تھی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے تحصیل کمالیہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کا چارج سنبھالا ہے، مختلف جگہوں کا وزٹ کیا ہے، کیا کہتی ہیں اس تحصیل کو کن جو ہے بنیادی مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں ابھی تو مجھے 3 سے 4 دن ہوئے ہیں یہاں پر چارج لیے ہوئے، تو اس تھوڑے سے عرصے میں جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، نمبر 1 ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ، ستھرا پنجاب سی ایم صاحبہ کا بڑا کی انیشیٹو ہے، تو اس پہ میری کوشش ہوگی کہ ہماری تمام گلیاں، رورل ایریاز، اربن ایریاز 100% کلین ہوں۔ اس میں ہمارا جتنا بھی اسٹاف ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا، وہ جا تو رہے ہیں فیلڈ میں، لیکن جس طرح کی صفائی، جس طرح کا ویژن سی ایم صاحبہ کا ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک میں پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ ہماری پوری کوشش ہے انتظامیہ کی اور تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو بھی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ جو بندہ بھی اوور چارجنگ کر رہا ہے یا گورنمنٹ ڈائریکشن کو فالو نہیں کر رہا، جس کے اندر ریٹ لسٹ کا ڈسپلے ہے پرومیننٹ اور کانسپیکوس پلیسز کے اوپر، تو اس کا ڈسپلے ممکن بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف بلا امتیاز اکراس دی بورڈ کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی جو ہمارے انیشیٹوز ہیں جس میں بیوٹیفیکیشن کا انیشیٹو ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پہلے بھی آلریڈی اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ میم آپ نے بھی پرائس مجسٹریٹ کی بات کی ہے، زیادہ تر جو متوسط ریڑھی بان ہیں انہیں شکایات ہیں جو سرکاری ریٹ لسٹ تھی اس حوالے سے کہ وہ جو ریٹ میں چیزیں سیل کرتی ہیں ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ اس میں تو ہمیں بھی نہیں پڑ رہا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس چیز پہ جو ہے اب کوئی حکمت عملی ہونے جا رہی ہے کہ وہ چیزیں بھی سیل کریں اور ان کا چلان بھی نہ ہو؟ دیکھیے یہ ایک پورا ویل تھاٹ میکینزم ہے۔ اس پہ رمضان مبارک سے پہلے پرائس کیپ ہو چکی ہے، اس میں پرائس فکسیشن میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں، جس میں صرف انتظامیہ کے بندے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز، جس میں انجمن تاجران کے ریپس موجود ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پولٹری ایسوسیشن والے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کریانہ اسٹور کے ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ اور ان کی طرف سے ریپس موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ ویل تھاٹ طریقے سے ریٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تاکہ جو ہمارے اینڈ کنزیومرز ہیں ان کو بھی ہائی پرائس ریٹ کے اوپر چیزیں نہ ملیں، اور جو بیچنے والے ہیں ان کا بھی کسی طرح پر نقصان نہ ہو۔ تو ہماری جو پرائس فکسیشن کمیٹی ہے اس نے ریٹ لسٹ رمضان المبارک سے 2-3 دن پہلے پرائس لسٹ جو ہے وہ دے دی تھی اور پرائس کیپ ہو چکی تھی۔ تو رمضان المبارک میں اسی ریٹ لسٹ کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ سیکنڈلی اس کو پرائس کو فکس کرنے کے لیے اور پرائس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہماری 7 لوگوں کی ڈیلی بیسس کے اوپر آکشن پروسیڈنگس کو مانیٹر کرنے کے لیے لوگ جو ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، جس میں میں خود بھی
فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ جو ہماری سبزی منڈی ہوتی ہے اس میں میں خود بھی آکشن پروسیڈنگس کو مانیٹر کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ میری تحصیل کے اندر 7 آفیسرز ہیں جن کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے, وہ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کر رہے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ اس میں جو ہمارے ریڈی بان ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں جو چیزیں فروخت کر رہے ہیں, وہ بھی ہائی ریٹس کے اوپر نہ نکلیں اور ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو, اور اینڈ کنزیومر کو بھی نقصان نہ ہو. میم لاسٹ سوال, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے, سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اس ماہ مقدس کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں آپ لوگوں کو؟ جی, اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پرائس فکسیشن ہو جاتی ہے, تو ہماری جو ریٹ لسٹ ہے وہ آلریڈی نوٹیفائڈ ہے, اور اس ریٹ لسٹ کو امپلیمنٹ کروانا فیلڈ کے اندر یہ ہماری ذمہ داری ہے, جس میں تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, جس میں میں خود بھی ہوں, جس میں پیرا فورس ہے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہماری تحصیل کے اندر گراں فروشی نہ ہو. اس پہ ہم نکلتے بھی ہیں فیلڈ میں, خریداری کروا کے بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی زائد قیمت کے اوپر فروخت نہ کر رہا ہو, ریٹ لسٹ ہماری پراپرلی ڈسپلیڈ ہو. اس کے علاوہ آکشن پروسیڈنگس کے لیے, آکشن پروسیڈنگس کو پراپر مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے ریپس جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں. ڈیلی بیسس پہ گورنمنٹ کا ایک ریپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے along with سیکٹری مارکیٹ کمیٹی, تاکہ آکشن پروسیڈنگس جو ہیں وہ ہماری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں. اور تھرڈلی ہم نے کرٹیکل مارکیٹس اسٹیبلش کر دی ہیں. 3 ہمارے میجر جو اربن سینٹرز ہیں ان کے اندر ہم نے کرٹیکل مارکیٹس کے کاؤنٹرز لگا دیے ہیں, دیٹ آر بیسکلی سرونگ ایز کمپلینٹ سیلس. اور اس میں اگر کسی طرح کی کوئی لوگوں کو کمپلینٹ ہوتی ہے اوور چارجنگ سے ریلیٹڈ یا پرائس فکسیشن سے ریلیٹڈ یا ریٹ لسٹ کے ڈسپلے سے, تو وہ فوری طور پر کرٹیکل مارکیٹس میں آئیں, وہاں پر اپنی کمپلینٹ لانچ کروائیں, اور اس پہ انشاءاللہ اکراس دا بورڈ ایکشن ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.